بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہوگا۔ المعرفۃ شرطها ان تکون عالمیتا۔ جی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے الجمع و شرط ہوں، جمع کی شرائط پڑھیں اچھا، گے۔ یہ ہو گیا تھا معرفہ العجمہ اور تو مجمع لکھیں۔ کدھر گیا؟ الجمع شرط یہاں سے نا۔ جی سر جی۔ الجمع شرط ہو صیغۃ منتہی الجموع بغیر ہائن کمساجد و مصابیح۔ اسباب معنی صرف میں سے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، یہ 5 اسباب کی بحث ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے چھٹے سبب جمع منتحل جمع، جمع کی بحث فرما رہے ہیں۔ جمع کا معنی ہے لفظ کا جمع مکسر کے وزن پر آنا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صیغۃ منتہی الجموع، کہ جمع کا جو صیغہ ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری جمع کہ جس کے بعد مزید جمع مکسر اس لفظ کی اور نہ بنائی جا سکتی ہو۔ جیسے یہاں 2 مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں، ایک مساجد اور دوسرا مصابیح ہے۔ دیکھیں، قلبن مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اقلبن، یہ جمع مکسر ہے قلبن کی، اور اقلب جمع مکسر کی آگے جمع مکسر آتی ہے اکالیب۔ اسی طرح نامن مفرد ہے، اس کی جمع مکسر ہے انعم، اور اس کی اگلی جمع مکسر ہے انائیم۔ یہ جو جمع مکسر ہے انائیم، اکالیب، یہ آخری جمع مکسر ہے، اس کے بعد اس صیغے کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی آگے۔ یا جیسے مساجد ہے اور مصابیح ہے، مساجد کا مفرد ہے مسجد اور مصابیح کا مفرد ہے مصباح، تو اس کی جمع مساجد اور مصابیح یہ آخری جمع مکسر ہے، اس کے بعد مزید جمع مکسر اس کی نہیں بن سکتی۔ تو منتہی الجموع کا صیغہ یہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس لفظ کی جمع مکسر تو آگے نہیں بن سکتی، لیکن جمع سالم بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے صحابی یا صاحبن، اس کی جمع ہوتی ہے اصحاب، اور اصحاب کی جمع مکسر تو آگے نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جمع مکسر کی جگہ جمع سالم بن سکتی ہے۔ یہ اصحاب کی جمع آتی ہے صواحب، صحابی یا صاحبن، اس کی جمع مکسر آگئی اصحابن، اور اس اصحاب کی جمع مکسر آگئی صواحب، لیکن اس صواحب سے آگے جمع مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ ہاں جمع سالم بن سکتی ہے، کہ اس کی جمع سالم، جمع مؤنث سالم جو ہے وہ صواحبات آتی ہے۔ صواحب کی جمع مؤنث سالم صواحبات آتی ہے، جیسے حدیث میں ہے نا انتن کا صواحبات یوسفہ، لیکن
جمع مکسر مزید آگے اس کی نہیں بن سکتی. تو جس لفظ کی جمع مکسر بنائے اور مزید آگے اس کی جمع مکسر نہ بن سکے تو آخری جو جمع ہوتی ہے اس کو منتہی الجموع کہا جاتا ہے. جمع منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جمع منتہی الجموع کے صیغے میں الف جمع کے بعد ایک لفظ ہوگا اور وہ مشدد ہوگا، جیسے دواب، شواب. الف جمع ہے، الف کے بعد صرف ایک ہے با، وہ مشدد ہے. نمبر 2، الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہوں گے، جیسے یہ دیکھیں، یہ مثال ہے مساجد اور مسابیح. مساجدوں میں جیم کے الف جمع کے بعد 2 حرف متحرک ہیں، جیم اور دال. اور یا یہ ہوگا کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں گے، تینوں میں درمیان والا حرف ساکن ہوگا، وہ عموماً یا ہوتا ہے. جیسے مصابیح ہے، یہ مصباحن کی جمع مکسر ہے، بیچ میں الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، بیچ میں یا ساکن ہے. اسی طرح دنانیر ہے اور قنادیل ہے، منادیل ہے وغیرہ ذالک، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. تو الف جمع کے بعد یا تو ایک حرف ہوگا یا الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں گے، دونوں متحرک ہوں گے، یا الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں گے، بیچ والا درمیان والا حرف ہوگا ساکن، کا مساجد و مسابی. دوسری شرط جمع منتہی الجموع کے لیے مصنف نے بیان فرمائی ہے بغیر ہائن، کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ وہ ہوگا جس کے آخر میں گول تا نہ ہو، جو وقف کرتے وقت ہاتھ سے بدل جاتی ہے. گول تا اس طرح کی جمع منتہی الجموع کے صیغے کے آخر میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں، اما فرازنتن فمنصرفن، اس میں فرازنتن کا لفظ ہے، یہ منصرف ہے، اس لیے کہ اگر یہ فرازنا مساجدہ کے وزن پر ہے، منتہی الجموع کا وزن ہے، لیکن آخر میں یہ تا آ رہی ہے، یہ والی جو دوسری شرط تھی یہ اس میں نہیں پائی جا رہی. یہ تا ہے جو وقف کرتے وقت ہاتھ سے بدل جائے گی، فرازنتن کو وقف کرتے وقت فرازنا پڑھا جائے گا. تو چونکہ دوسری شرط نہیں پائی جاتی اس لیے فمنصرفن، لہذا یہ فرازنتن کا لفظ منصرف ہو. وحزاجر علما للضبع غیر منصرف لأنه منقول عن الجمع. یہ یہاں تک عبارت ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع منتہی الجموع غیر منصرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب لفظ بھی جمع والا ہو اور معنی بھی جمع والا ہو، جیسے مساجد، مسابی، منادیل، محاریب وغیرہ، لفظ بھی جمع والے ہیں، معنی بھی جمع والا ہے. اس قاعدے کے مطابق، اس اصول کے مطابق حضاجر کا جو لفظ ہے یہ بجو کا نام ہے، علما للضبع بجو کا نام ہے. تو حضاجر کا لفظ اگرچہ یہ مساجدوں کے وزن پر جمع منتہی الجموع کا وزن تو ہے، لیکن اس کا معنی جمع والا نہیں ہے، معنی مفرد والا ہے، اس لیے کہ یہ بجو کا نام ہے اور نام جو ہوتے ہیں عالم وہ مفرد ہی ہوتے ہیں، بھلے وہ جمع کے وزن پر ہو، معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، ایک فرد اس کے معنی میں آتا ہے. لہذا حزاجر کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمع منتہی الجموع کا صرف صیغہ ہے، لفظ ہے صیغہ کا ہے، اس جمع کا وزن اس کا ہے، معنی اس کا جمع والا نہیں ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ علماء اس کو، عرب لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وحزاجر علما اس عبارت میں جواب ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حزاجر جو ہے یہ غیر منصرف اس لیے ہے کہ جمع منتہی الجموع جو ہے اس میں لفظ بھی جمع کا ہو، معنی بھی جمع کا ہو. اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ بھی جمع کا ہو، معنی بھی جمع کا ہو، اور نمبر 2 استعمال بھی اس کا جمع کے لیے
لفظاً بھی اور مانن بھی جمع کے لیے ہو، جیسے مساجد، مصابیح، منادل وغیرہ ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ لفظ تو جمع کا ہو، صیغہ منتہی جموں کا، لیکن وقتی طور پر اس کا جو استعمال ہے وہ مفرد کے لیے ہو رہا ہو۔ تو جمع منتہی جموں کے لیے پہلی چیز شرط ہے، دوسری چیز شرط نہیں ہے۔ یعنی جمع منتہی جموں کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت اس کو وضع کیا ہے واضح نے، اس وقت اس کا مفرد بھی ہو اور اس کا معنی جو ہے وہ جمع والا ہو۔ اور حزاجر جو ہے اس میں یہی صورت پائی جاتی ہے کہ واضح نے اس کو جب وضع کیا تھا تو یہ وضع ہوا تھا حزاجر بڑے پیٹ والے آدمی کے لیے، بڑے پیٹ والے آدمی کو حزاجر کہتے تھے، اور اس کا مفرد تھا حزجرن، جمع حزاجر، مفرد حزجر ہے۔ تو اصل وضع کے اعتبار سے اس کا مفرد بھی موجود ہے، اور اس کا جمع بھی، صیغہ بھی جمع والا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی جمع والا ہے۔ ہاں، اب بعد میں جب اس کو دیکھا کہ بجو جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حزاجر کہنے لگ گئے۔ تو یہ جو بجو کا نام رکھا گیا ہے یہ استعمال کے اعتبار سے ہے، اصل وضع کے اعتبار سے یہ بجو کا نام نہیں ہے، وضع کے اعتبار سے یہ جمع کے معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ لہذا حزاجر جب بجو کا نام رکھا تو منقول عن الجمع ہوا، اصل وضع میں یہ جمع ہے، اس سے نقل ہو کے پھر یہ آیا ہے، تو یہ منقول عن الجمع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا۔ وہ حزاجر علامن للضبع، اور حزاجر جو بجو کا نام ہے، عالم ہے، غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہے، لأنه منقول عن الجمع، اس لیے کہ یہ جمع سے نقل کیا گیا ہے۔ وسراویل اذا لم یصرف وهو الاکثر فقط قیل، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ حزاجر غیر منصرف ہے، کہ یہ منقول عن الجمع ہے، کہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ جمع کا معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن سراویل کو غیر منصرف تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ اس کا تو نہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہ مفرد ہے سراویل کا، اور نہ ہی اس کا معنی جمع، یہ معنی جمع والا ہے، اور نہ یہ منقول عن الجمع ہے، جبکہ آل عرب اس کو غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وسراویل اذا لم یصرف والاکثر، اس عبارت میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ لفظ سراویل کے بارے میں ناویوں کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس کا غیر منصرف ہونا اکثر حضرات کے نزدیک ہے، یعنی اکثر حضرات کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے، اور اشکال اسی صورت میں ہے، غیر منصرف آنے والی صورت میں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منصرف ہے، جیسے اگلے صفحے میں وَإِذَا صُرِّفَ فَلَا اشکال ہے، کہ اگر اس کو منصرف پڑھیں تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ سراویل کا لفظ منصرف ہے، غیر منصرف ہے ہی نہیں ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، اور یہ اکثر کا قول ہے، اور اشکال بھی اسی بنیاد پر ہے۔ تو پھر اس کے مصنف نے فقط قیلہ سے دو جواب نقل کیے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جواب جو ہے پہلا، یہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، جب اس کو عجمی سے عربی کی طرف منتقل کیا گیا، اصل عربی عجمی فارسی کا لفظ ہے شلوارن، شروالن، تو اس کو عربی میں منتقل کیا تو سراویل ہو گیا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جب اس کو عربی میں منتقل کیا گیا تو منصرف غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے اس کو
اس کے ہم وزن دوسرے الفاظ پر محمول کر لیا گیا، اور اس کے ہم وزن دوسرے جو الفاظ ہیں سراویل کے، منادیل، محاریب، یہ الفاظ ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں، لہذا یہ بھی غیر منصرف۔ یہ جواب امام سیب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فقط قیل آجمی حمل اعلیٰ موازنی ہی، تو کہا گیا ہے کہ یہ اجمی لفظ ہے اور اس کو اس کے ہم وزن دیگر الفاظ پر محمول کیا گیا ہے، اور وہ چونکہ عربی ہیں غیر منصرف ہیں، لہذا یہ بھی غیر منصرف۔ فقط قیل آجمی، یہ اجمی لفظ ہے، حمل اعلیٰ موازنی، ہم وزن الفاظ پر اس کو محمول کیا گیا ہے۔ وکیل عربی، دوسرا قول ہے، یہ امام مبرد کا جواب ہے۔ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کا یہ جمع ہے اور اس کا مفرد سروالتن فرض کیا گیا ہے۔ قیل عربی جمع سروالتن تقدیرن، کہ اس کو سروالتن اس کا مفرد فرض کیا گیا ہے، اور فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قاعدہ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی لفظ غیر منصرف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کوئی بھی لفظ جمع منتجم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی مفرد نہ ہو۔ اب سراویل جمع منتجم ہے، اگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو تو بغیر کے مفرد کے لفظ کیسے جمع بن گیا؟ یہ قاعدے کے خلاف تھا، اس لیے اس کا مفرد سروالتن فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عادل تقدیری میں عمروں کا کی اصل عامرن، ظفروں کی اصل ظافرن فرض کی گئی تھی تاکہ عادل تقدیری اس میں قرار دیا جائے اور کلمہ غیر منصرف ہو جائے اور قاعدے کے خلاف بھی نہ ہو، اس لیے اس کو عربی لفظ ہے، اس کا مفرد سروالتن فرض کیا گیا ہے تاکہ قاعدے کے مطابق اس کو جمع منتجم بنا کے غیر منصوب قرار دیا جائے۔ وَإِذَا صُرِفَ، یہ دوسرا قول ہے جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جس قول کے مطابق یہ منصرف ہے کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَنَحْوُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًا كَقَاضٍ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اعراب بیان کر رہے ہیں کہ فواعلو کے وزن پر آنے والے ناقص واویو یا یایو، اس کے جو الفاظ ہیں اس میں منقوص کے الفاظ فواعلو کے وزن پر آنے والے، اگر یہ معرفہ ہوں، اور معرفہ ہونے کی دو صورتیں کہ یا تو معرب لام ہوں گے اور یا پھر اضافت ہوگی اس کی، جیسے الجوار، الجواری، اور اسی طرح الجواریکم، الدواعی، اور دواعیکم اضافت آگی۔ تو اگر یہ معرفہ ہوں تو حالت رفع اور حالت جر میں ان کا اعراب قاضی کی طرح ہے، یعنی حالت رفع اور حالت جر میں جس طرح قاضی کا اعراب ثقیل ہونے کی وجہ سے تقدیری ہو جاتا ہے، پیچھے اعراب کی بحث میں گزرا ہے، اور اس کے قاضن رفعن و جرن میں، اسی طرح جوارن جیسے الفاظ جو جمع فوائلوں کے وزن پر آتے ہیں، یہ ناقص کے، اس میں منقوص کے، تو ان میں الجواری، الدواعی، جواریکم، دواعیکم، یہ معرفہ ہونے والی صورت میں حالت رفع اور حالت جر میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، جیسے قاضی رفع اور جر میں تقدیری ہوتا ہے اس کا اعراب۔ اور اگر یہ نکرہ ہو تو اس میں صرفی قانون کے مطابق تعلیل ہو جائے گی اور لام کلمہ حذف ہو جائے گا، اور اس کی جو تنوین ہے وہ اس کے عوض میں عین کلمے پر تنوین ڈال دی جائے گی۔ یہ تنوین تمکن نہیں ہے بلکہ تنوین عوض ہے جو لام کلمے کے حذف ہونے کے جواب میں اس کے بدلے میں عین کلمے پر آئی ہے، لیکن حالت رفع اور حالت جر میں یہ ہوگا کہ لام کلمہ حذف ہو جائے گا، جب کلمہ حذف تو اس کا اعراب بھی حذف ساتھ۔
البتہ حالت نصب میں خواہ یہ معرف بلام اور مضاف ہو یا بغیر اضافت کے نکروں، دونوں صورتوں میں حالت نصب میں اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب تقدیری نہیں ہوگا، بلکہ اعراب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ حاذہ الجواری، رأیت الجواریہ، اور نظر تو الی الجواری۔ حاذہ جوارن، رأیت جوارین، نظر تو الی جوارن، یہ عبارت ہو جائے گی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ الجمع شرط ہو، جمع منتہی الجموع اس کے لیے شرط یہ ہے، صیغہ تو منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع کا صیغہ ہو، بغیر ہائن، اور آخر میں ہاں نہ ہو، کا مساجدہ و مصابیحہ، جیسے کہ مساجد کا لفظ ہے، مصابیح کا لفظ ہے۔ واما فرازنتن فمنصرفن، رہا لفظ فرازنتن تا والا تو یہ منصرف ہے، اس کے آخر میں ہاں ہے۔ وہ حزاجر علامن للضبع، اور حزاجر کا لفظ جو کہ بجو کا نام ہے، منصرفن یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے، لأنه منقول عن الجمع، اس لیے کہ یہ جمع سے نقل ہو کر آیا ہے۔ وہ سراویلو، اور سراویل کا لفظ اذا لم یصرف، جب اس کو غیر منصرف پڑھا جائے، وہ الاکثر، اور یہی اکثر ہے، اکثر طور پر اس کو غیر منصرف ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو فقط قیلا، تو یہ کہا گیا ہے کہ آجمیون یہ اجمی لفظ ہے، فمل اعلی موازنہ، اس کو اس کے ہم وزن الفاظ پر محمول کیا گیا ہے۔ وکیل عربیون، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عربی لفظ ہے، جمع سروالتن، اور یہ سروالتن کی جمع تقدیرن۔ وَإِذَا صُرِّفَ، اور اگر اس کو منصرف پڑھیں، فلا اشکالہ تو کوئی اشکالی نہیں ہے۔ وَنَحْوَ جوارن، اور جوارن جیسے الفاظ، یعنی فوائلوں کے وزن پر آنے والے الفاظ، جوارن، دواعن وغیرہ، تو رفعن و جرن، یا حالت رفع اور حالت جری میں، کا قاضن، قاضی کے اعراب کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ریکارڈ